بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پس تم نیکیوں میں سبقت کرو، اور جو اس دنیا میں نیکیوں پر سبقت لے گیا پس وہ آخرت میں جنت کی طرف سبقت لے گیا۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شب کی تاریکیوں میں جب اللہ کے سامنے بیٹھو تو بچوں کا طریقہ اپناؤ۔ بچہ روتا ہے اور پھر اپنی مراد پا کر ہی رہتا ہے۔ محدث ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، روزہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، روح کا روزہ، امیدوں اور آرزوؤں کو کم کرنا۔ نمبر 2، عقل کا روزہ، خواہشات کی مخالفت کرنا۔ نمبر 3، اعضاء کا روزہ، کھانے پینے اور جنسی تعلقات سے باز رہنا۔ ابن الوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے رمضان میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پیچھے تراویح ادا کی۔ میں نے آپ کی تلاوت میں ایسا خشوع اور نماز میں ایسی رقت دیکھی جو دل کے انگ انگ پر اثر انداز ہوتی تھی۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، اگر قبر والوں سے کہا جائے کہ آرزو کرو تو وہ رمضان کے ایک دن کی آرزو کریں گے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اہل ایمان کے ہاں یہ بات طے شدہ ہے کہ جو شخص رمضان کا روزہ بغیر کسی مرض یا عذر کے چھوڑے تو وہ زانی اور عادی شرابی سے زیادہ برا شخص ہے، بلکہ مسلمان ایسے شخص کے اسلام کو مشکوک سمجھتے ہیں اور اسے زندیق اور بے دین خیال کرتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، روزہ محض کھانے پینے سے رکنے ہی کا نام نہیں، بلکہ جھوٹ، باطل اور لغو کاموں سے پرہیز بھی ضروری ہے۔ بعض صحابہ کرام سے مروی ہے کہ والدین کے لیے دعا نہ کرنے سے اولاد کی زندگی تنگی کا شکار ہو جاتی ہے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے 3 مراتب ہیں۔ نمبر 1، عوام کا روزہ، اپنے پیٹ کو کھانے پینے اور شرمگاہ کو قضائے شہوت سے روکنا۔ نمبر 2، حواس کا روزہ، زبان، نظر، کان، ہاتھ، پاؤں اور دیگر تمام اعضاء کو گناہوں سے روکنا۔ نمبر 3، حواس الحواس کا روزہ، دل و دماغ کو کم تر فکروں اور اللہ سے دور کرنے والی سوچوں سے روکنا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مومن کو حکم ہے کہ مصائب پر صبر و تسلیم کا رویہ اپنائے اور گناہوں کے صدور پر توبہ اور استغفار کی روش اختیار کرے۔ سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رات کو 1 رکعت پڑھنا دن کے 10 رکعتوں سے افضل ہے۔ ابن دقیق العید رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ دنیا کا کل اسباب جنت کے 1 ذرے کے برابر بھی نہیں۔ امام عبید اللہ بن شمیت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے مومن کی طاقت اس کے اعضاء میں نہیں بلکہ دل میں رکھی ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ایک بوڑھا گرمی کے روزے رکھ لیتا ہے اور رات کو قیام کر لیتا ہے، جبکہ نوجوان اس سے عاجز نظر آتا ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کتنی راتیں بیت گئی کہ پروردگار پکار رہا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، مگر تو غائب ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انسان 4 ہی وجوہات کے سبب نماز ضائع کرتا ہے، مال، بادشاہت، ملازمت یا تجارت۔ تو جسے مال نے مشغول رکھا وہ قارون کے ساتھ، اور جسے بادشاہت نے مشغول رکھا وہ فرعون کے ساتھ، اور جسے ملازمت نے مشغول رکھا وہ حامان کے ساتھ، اور جسے تجارت نے مشغول رکھا وہ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔